بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سبق نمبر 9 پڑھاؤں گی اور سبق کا نام ہے ہماچل پردیش قدرت کا ایک انمول تحفہ۔ ٹھیک ہے، قدرت کا ایک انمول تحفہ کیا ہے اس بارے میں اس کا تیسرا حصہ میں پڑھانے جا رہی ہوں۔ اردو کے ایک ادیب شعراء خاصی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ مطلب اردو کے شعراء یعنی کہ شاعر، بہت سارے شاعر یہاں موجود ہیں۔ ہندوستان کے کچھ بڑے شاعروں اور ادیبوں کا تعلق بھی اس ریاست میں رہا ہے۔ اس کی آب و ہوا یعنی آب، پانی و ہوا ادیبوں، فنکاروں اور شاعروں کا کلام کو تازگی، توانائی اور شگفتگی بخشتی ہے۔ یہ ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جس نے اردو کو تیسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اردو زبان و ادب کی ترقی میں ہماچل پردیش کا ایک اہم اور نمایاں رول رہا۔ اس کے علاوہ یہ ہندوستان کی وہ واحد ریاست ہے، واحد یعنی کہ اکیلا ریاست ہے جہاں اردو کے تمام ہائی اسکول میں لازمی پڑھائی ہوتی ہے۔ آپ کو ہماچل پردیش میں یا جموں کشمیر میں اردو کی پڑھائی ہر ہائی اسکول یا ہر کسی بھی طرح کی اسکول میں وہاں اردو کی پڑھائی ایک دم ضروری ہوتی ہے، ایک دم لازمی ہے۔ یہ بات بہت یقیناً قابل فخر ہے کہ یہاں ایک سینٹر مرکزی سرکاری کی مدد سے قائم کیا گیا جس میں اردو استاذہ کو تربیت دی جا سکے، مطلب کہ استاذہ کو تربیت جا سکے۔ ایک سرکاری ایک طرح سے مرکز کھلا گیا ہے جس میں اس کو جانکاری، استاد سب کو جانکاری دی جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ اکیڈمی اور بھاشا بھاگ اردو کے فروغ کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اردو زبان کو یہاں ہماچل پردیش میں تیسرا حصہ دیا گیا، تیسری زبان کہا جاتا ہے۔ اور جہاں اردو یہاں جو ہے اردو ہائی اسکول میں لازمی ہے، یعنی کہ کمپلسری ہے، ایک دم ضروری ہے پڑھنا یہاں۔ اس لیے وہاں کے بچوں یہاں بھی آتے ہیں، بہار میں بھی آتے ہیں، تو وہ اردو، سارے بچے کسی بھی دھرم کے ہو لیکن وہ اردو پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں وہ بھاشا ایک دم لازمی ہے، ضروری ہے وہ زبان۔ اس لیے یہاں کہیں بھی جاتا ہے تو وہ بچہ اردو پڑھتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں نریش چندر ساتھی کے دعائیں اشارے مضمون کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ کیا اہتمام ہے چلیے میں بتاتی ہوں۔ چند ساتھی ہیں، مطلب کہ مضمون اشعار میں بہت سارے لائن دیے گئے ہیں۔ تیرے دلکش نظارے سلامت رہیں، تیرے دلکش نظارے سلامت رہیں، گنگا جمنا کی دھارے سلامت رہے۔ تیرے دلکش نظارے سلامت رہیں، گنگا جمنا کے دھارے سلامت رہے۔ یہ کچھ اشعار دیے گئے ہیں۔ تیری دھرتی کے پھولوں سے اٹھے مہک، تیری دھرتی کے پھولوں سے اٹھے مہک، تیرے چاند و تارے سلامت رہیں۔ یہ کہہ رہا ہے، 2-4 لائن دیے گئے ہیں۔ تیرے دلکش نظارے سلامت رہیں، گنگا جمنا کی دھارے سلامت رہیں، تیری دھرتی کے پھولوں سے اٹھے مہک، تیرے چاند و تارے سلامت رہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ دلکش جو نظارہ دکھ رہا ہے گنگا جمنا، وہ اس کی جو دھار ہے وہ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، اور یہ جو دھرتی ہے یہ پھولوں کی مہک سے جھوم اٹھے، اور چاند تارے بھی یہاں سلامت رہیں۔ یہ چیز کہا گیا ہے۔ ہماچل پردیش جو ہے حکومت نے ایک اردو زبان کو تیسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، پھر بتا دے رہی ہوں۔ اردو زبان کی ترقی میں ریاست کا ایک اہم رول ہے۔ ہماچل پردیش جو ہے خوبصورتی کا ایک جدید مقامات یعنی کہ جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے کچھ الفاظ کے معنی بھی بتا دیتی ہوں۔
جیسے کہ ادغام، ادغام کہتے ہیں ملنا، ملانا، ٹھیک ہے. سیاح مطلب سیاح کی جمع ہے، سیر کرنے والے کو سیاح کہتے ہیں. مربع کلومیٹر مانے ورگ کلومیٹر، اردو میں کہتے ہیں مربع کلومیٹر. افراد مانے فرد کی جمع، فرید ایک شخص، ٹھیک ہے. افراد یعنی فرد کی جمع، فرد یعنی ایک شخص. زراعت یعنی کہ کھیتی، زراعت کہتے ہیں کھیتی کو کہتے ہیں، کھیتی باڑی کرنا. مجموعی کہتے ہیں تمام کو، ٹھیک ہے. اختمام کہتے ہیں خاتمہ کو، یعنی کہ ختم کر دینا. خطہ کہتے ہیں زمین کا ایک نشان، ذرہ حصہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شگفتگی کہتے ہیں پھولوں کا کھلنا، تازگی شادابی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. صنعتی کائنات پیشہ ورانہ یونٹ، دستکاری یعنی ہاتھ سے کام کرنے کو کہتے ہیں، متعلق، ٹھیک ہے. صحت افزا، صحت افزا کہتے ہیں صحت کو بڑھانے والی کو کہتے ہیں. آب پاشی کھیتوں میں پانی دینا. ادویات یعنی کہ دوا کی جمع ہے ادویات، ادویہ. دارالخلافہ یعنی دارالسلطنت، دارالخلافہ دارالسلطنت راجدھانی. خفاکش یعنی محنتی کو کہتے ہیں. امتیازی کہتے ہیں نمایاں طور سے، ٹھیک ہے. مائل کہتے ہیں متوجہ، تھوڑا سا. بھاشا و بھاگ لسانی شعبہ، زبان سے متعلق شعبہ، کوئی بھی زبان کو بھاشا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچوں آج کے یہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اگلے دن اگلا چیپٹر پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے بچوں. رکھتی ہوں، شکریہ.